وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ الفرقان کیوں کہا گیا قرآن کو؟ فرقان فرق کرنے والی، حق اور باطل کے درمیان، توحید اور شرک کے درمیان، اور عدل اور ظلم کے درمیان۔ قرآن جب آیا، قرآن نے بتلایا عدل کیا ہوتا ہے، ظلم کیا ہوتا ہے، توحید کیا ہوتی ہے، شرک کیا ہوتا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور صرف قرآن ہی الفرقان نہیں ہے، اللہ کے نبی کی ذات بھی الفرقان ہے، آپ کے احکام بھی الفرقان ہیں، اور بالخصوص وہ عمل، عظیم عمل، وہ غزوہ، وہ لڑائی، وہ جنگ جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں، اس کو بھی یوم الفرقان کہا گیا۔ آپ کے احکام میں جس طرح نماز ہے، نماز کو اب لے لیں، نماز کے بارے میں فرمایا کہ الفرق بین العبد والکفر الصلاۃ۔ الفرق بین العبد والکفر، اللہ کا بندہ کون ہے اور کافر کون ہے، اس کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ چند لوگ بیٹھے ہیں، اذان ہو گئی، اذان کے بعد جو بندے اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے وہ اللہ کے بندے ہیں، اور جو بیٹھے رہیں وہ چاہے آپ کو دنیا جہان کی کتنی باتیں سنا لیں، کتنی دانش سنا لیں، کتنی داستان سنا لیں، کتنی کہانیاں سنا لیں، کتنی سائنس ٹیکنالوجی جو مرضی بیان کر لیں، نبی کریم کی زبان اطہر کے مطابق وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ اللہ کے بندے وہی ہیں جو نماز پڑھیں گے۔ اور پھر یوم الفرقان جو ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آپس میں الجھی تھیں، ایک بڑے کر و فر کے ساتھ اور بڑے تکبر اور نخوت کے ساتھ آئے تھے، اور دوسرے صرف عاجزی، انکساری اور مر مٹنے کا جذبہ لے کے آئے تھے۔ دونوں میں اللہ نے ان کو پسند کیا جو اللہ کے لیے مرنے آئے تھے، اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ جو اللہ کے لیے مرنے کے لیے آئے تھے، اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، اور جو مارنے کے لیے آئے تھے اور زندہ رہنے کے لیے آئے تھے کہ ہم بڑے ہیں، نخوت میں، غرور میں، ان کو اللہ نے خاک میں ملا دیا۔ اور اس دن کو اللہ نے یوم الفرقان کہا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے ذات اقدس کے متعلق فرمایا، لوگوں قرآن کیا کہتا ہے، ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ میرا پہلے نبیوں سے فرق یہ ہے، فرقان یہ ہے کہ میں ساری کائنات کی طرف، تم سب کی طرف، کالے ہو گورے ہو، یہ تو قرآن کی بات ہے، آگے حدیث میں وضاحت اس کی آ گئی ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، میں سرخ اور کالے سب کی طرف بھیجا گیا۔ دنیا میں جتنی قومیں ہیں، جتنی نسلیں ہیں، جتنی ملتیں تم نے بنا رکھی ہیں، وہ سب سمجھ لیں، بنو آدم سب کے سب، ان سب کی طرف میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، علامہ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کان النبی یبعث
الی قومی خاصتاً، پہلے جو نبی تھے ایک نبی بطور خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور میں بعثت الی الناس عامةً، میں ایک خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے عامةً سب کے لیے پیغمبر بن کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔